اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر۔ سورۃ صاد کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ صاد کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کے تذکرے سے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن عظمت شرافت والے کی۔ آیت نمبر 1۔ اختتام بھی قرآن کے تذکرے پر ہوتا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، 87 نمبر آیت۔ ابتدا میں بھی قرآن کا ذکر، اختتام میں بھی قرآن کا ذکر۔ یہ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے آنے والی ایک حق کتاب ہے۔ جو شخص حق کا ارادہ کرتا ہے، حق کا طلبگار ہوتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کرے۔ حق اس کو قرآن میں ملے گا۔ اس لیے سورت کا جو بنیادی محور ہے وہ ہے حق کی طرف رجوع کرنا، الرجوع الی الحق۔ سورت کے موضوعات۔ آیت نمبر 2 اور 8 میں کافروں کے تکبر کا ذکر ہے، حق سے تکبر کرنا اور باطل دلیل کے ساتھ مجادلہ و مخاصمہ کرنا۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 8۔ دوسرا موضوع 12 نمبر آیت میں اور 15 نمبر آیت، سابقہ مکذبین و مستکبرین کے انجام کا بیان۔ تیسرا موضوع 16 نمبر آیت، کافروں کی سخت عناد اور وعید کو ہلکا لینا۔ چوتھا موضوع آیت نمبر 17 اور 25 میں بیان ہوتے ہیں۔ وہ مومن نمونے پیش کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے حق کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف انابت کی، اس کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی نبی داؤد علیہ السلام۔ آیت نمبر 17، 25۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، آیت نمبر 30، آیت نمبر 35۔ اور اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کا ذکر، آیت نمبر 41، آیت نمبر 44۔ پانچواں موضوع ان نعمتوں کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کیا ہے، 49 اور 54۔ چھٹا موضوع اس عذاب کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے، 55 اور 58۔ ساتواں موضوع جہنمیوں کے جھگڑے کا بیان، ان ھذا لحق تخاصم اہل النار، 59 اور 64 نمبر آیت میں۔ آٹھواں موضوع ان نمونوں کو پیش کیا گیا ہے جنہوں نے حق سے تکبر کیا، حق کی طرف رجوع نہیں کی، تو ان کا انجام کیا ہوا، ان کے متبعین کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 71، آیت نمبر 85 میں اس کا بیان ہے۔ سورت میں یہ بیان کیا جاتا ہے 6 نمبر آیت میں، حق کو رد کرنا، حق پرست لوگوں پر تہمت لگانا، ان کے خلاف سازشیں کرنا کہ یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے اور یہ عقیدہ خراب کرتے ہیں، کچھ اور چاہتے ہیں۔ یہ وہ تہمت ہے کہ جو تمام کافر امتوں میں وراثت کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور اہل باطل کے اندر ہمیشہ یہ تہمت چلی آ رہی ہے، ہمیشہ وہ تہمت لگاتے ہیں حق پر، اہل حق پر، اور ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ خیر خواہ نہیں ہے، سارے خرابین کی وجہ سے۔ ان ھذا لشیء یراد، 6 نمبر آیت۔ اسی طرح صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ اصل جو جھگڑا تھا مشرکین کا وہ وحدت الہ میں تھا۔ کہنے لگے جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب،
تمام آلہہ کو ایک الہ بنایا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ آلہہ تو بہت سارے ہیں، کام بنانے والے بہت سارے ہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ کلمہ اسلام اس سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ آیت نمبر 23 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اختلافات کے باوجود، مشکلات، اختلافات، تنازعات، وہ آپس کی بھائی بندی اور محبت کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اختلافات کے باوجود اخوت کا رابطہ قائم دائم ہونا چاہیے۔ اس لیے داؤد علیہ السلام کے پاس جو 2 آدمی فیصلہ کرنے آئے تھے، وہ حقیقت میں تو بھائی نہیں تھے، پارٹنر تھے، لیکن وہ ایک کیا کہتے ہیں، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، میرا دینی بھائی ہے، کاروبار کا شریک ہے۔ 35 نمبر آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علام الغیوب، ذات کے پاس جانے سے پہلے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو کھول لے اور اپنی زبان کو دعا کے لیے کھول دے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ایڑی مارو، ٹھنڈا چشمہ نکلے گا، مغتسل بارد و شراب، وہ پانی پیو، اس سے غسل کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب سائنسی اور طبی لحاظ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا یہ بہت سارے امراض سے شفا کے لیے ذریعہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چشمے کا ٹھنڈا پانی ہو، قدرتی ٹھنڈا پانی ہو، مٹکے کا ٹھنڈا پانی ہو، برف کا ٹھنڈا پانی نہ ہو، فریج اور برف کا، وہ یقیناً نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ 64 نمبر آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مخلصین و عارفین کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے مختص کیا ہے، اپنے انبیاء کو اللہ نے خاص کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دار آخرت کا ذکر الدار، ہمیشہ وہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ 64 نمبر آیت۔ 51 نمبر آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا یہ تکالیف کا دار ہے، ابتلاءات، تھکاوٹ، مصیبتیں، اور آخرت متقین کے لیے ہے۔ آخرت وہ نعمتوں کا، آرام کی جگہ ہے، لہٰذا دنیا میں اپنے آپ کو تکاؤ اللہ کی طاعت میں، عبادت میں، تاکہ وہاں پر آپ کو آرام حاصل ہو جائے۔ 20 نمبر آیت میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے ان کو حکمت اور فصل خطاب دیا ہے۔ فصل خطاب کیا چیز ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اول من قال اما بعد داود علیہ السلام وهو فصل الخطاب، حمد و صلات کے بعد اما بعد کا لفظ یہ داؤد علیہ السلام نے استعمال کیا، اور یہی فصل خطاب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فصل خطاب سے مراد کلام کے اندر فصل ہے اور فیصلے کے اندر فصل ہے، کہ داؤد علیہ السلام اس انداز سے کلام فرماتے تھے، اتنے واضح اور سہل انداز میں کہ مخاطب آرام سے اور آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ طبری و ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس طرح سورت کے اندر جو 3 انبیاء کے ابتلاءات کا تفصیلاً ذکر ہے۔ پہلے 21 نمبر آیت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، اس واقعہ کی نوعیت کیا ہے؟ قرآن کریم نے تو اتنا ذکر کیا ہے
کہ داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں تھے اور عبادت کا دن تھا، دروازے پر چوکیدار دربان بھی بٹھائے ہوئے تھے، لیکن دو شخص دیوار پلان کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے کہ دربانوں نے ان کو نہیں روکا، یہ دروازے سے نہیں آئے، دیوار پلان کے آئے، پتہ نہیں یہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی چور ڈاکو ہے، قاتل ہے۔ تو انہوں نے کہا مت ڈرو، ہم دونوں جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ درکار ہے۔ پھر ایک نے اپنا مدعا پیش کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یعنی دینی بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہے، میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے مجھے وہ ایک دمبی بھی دے دو، اور بیان کے اندر بھی میرے اوپر غالب ہے۔ دوسرے مدعی نے پھر جواب نہیں دیا، گویا انہوں نے تسلیم کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ، یہ تو ظلم کر رہا ہے۔ اور کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، بہت سارے شرکاء پارٹنر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ایمان عمل صالح والوں کے۔ خلطاء خلید کی جمع ہے، خلید کہتے ہیں وہ جو بعض جزیات میں شریک ہو، مکمل نہیں۔ مثلا دو آدمیوں کی بکریاں الگ الگ ہے، لیکن دونوں نے چرواہا ایک ساتھ رکھا ہے، یا رکھنے کے لیے جو جگہ ہے ایک کرائے پر ایک ساتھ لیا ہے، اس طرح جزی اشتراک کو خلید کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس حد تک ہے، اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، اور وہ یہ کہ یا فرشتے تھے یا دو آدمی تھے، دروازہ بند تھا تو دیوار پلن کے آ گئے۔ داؤد علیہ السلام ان سے ڈر گئے، غلط گمانی کی ان پر کہ یہ چور ہے یا ڈاکو ہے۔ انہوں نے کہا مت ڈرو، ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، سجدے میں گر پڑے، اور وہ یہ ہے کہ بس ان پر بدگمانی کی کہ یہ کوئی چور اور ڈاکو ہے، حالانکہ وہ صحیح لوگ تھے۔ اس سے زیادہ اس قصے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔ تفصیلات جو اسرائیلی روایت میں بیان کی گئی ہے وہ تو اتنی خطرناک ہے کہ اس کا بیان کرنا بھی باعث شرم ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ جو اس واقعہ کو بیان کرے گا، جو اسرائیلی واقعہ ہے، میں اس کو 160 کوڑے لگاؤں گا، ڈبل حد قذف۔ 80 کوڑے حد قذف ہے، کا ڈبل لگاؤں گا اس کو، اس لیے کہ نبی کی شان اونچی ہے، اور جو اس پہ تہمت لگاتا ہے اس کو ڈبل سزا ملے گی۔ وہ اس طرح ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ایک فوجی سپاہی اوریا کی بیوی پر عاشق ہو گئے، اس کو دیکھ لیا تھا، تو داؤد علیہ السلام نے اس کو ایک معرکے میں بھیجا، اس کو قتل کروایا اور اس سے شادی کر لی، اور کہتے اس سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو اس طرح یہ فرشتے آئے اور داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، تو اس کی ایک بیوی لینے کی کوشش کر رہے تھے، تو سے فرشتوں نے کہا کہ اپنے خلاف فیصلہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ داؤد علیہ السلام پر اس قسم کے الزامات کہ فوجی کی بیوی پر عاشق ہونا، پھر قتل کے الزام کہ اس کو قتل کروانا، پھر قرآن کریم میں دمبی کا لفظ ہے، تو دمبی کا معنی عورت کہاں سے آ گیا؟ نعجتن، کسی عورت کو دمبی کہنا یہ تو اس کی توہین ہے، اور پھر داؤد علیہ السلام کی بیویاں، اس کو کون دمبیاں کہہ سکتا ہے؟ یہ ساری اسرائیلی یہود کی کارستانیہ ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کو اس طرح پارا پارا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط واقعہ ہے۔ پھر آگے سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں بھی، سلیمان علیہ السلام کے 2 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ گھوڑوں والا ہے، اس کے اندر بھی اسرائیلیات ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے منگوائے
اور اس کے دیکھ بھال میں مشغول ہو گئے، عصر کی نماز فوت ہو گئی تو انہوں نے کہا ردوہا علیہ، گھوڑوں کو لے کر آؤ۔ سب گھوڑوں کو فطبق مسحا بالسوق والاعناق، ان کو کاٹا، ذبح کیا اور صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہوا مسخر کر دی۔ یہ واقعہ بھی بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا گھوڑے مجھ پر پیش کرو، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، تو گھوڑے دوڑائے گئے حتیٰ توارت بالحجاب، وہ غبار میں چھپ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کا جانا تو دیکھا، اب آنا دیکھ رہا ہوں، ردوہا علیہ، واپس لے کر آؤ۔ تو واپسی میں بھی دیکھ لیا۔ تو جب گھوڑے قریب آئے تو فطبق مسحا بالسوق والاعناق، ان کے گردنوں و پنڈیوں پر ہاتھ پھیرا، اور گھوڑوں کے ساتھ اسے کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، جو عام توجیہ ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ ایک تو نبی پر یہ الزام لگانا کہ ان سے نماز فوت ہو گئی، پھر گھوڑوں کو کاٹنا، ذبح کرنا، ان پر غصہ نکالنا جو علیہ جہاد ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر توفیقہ کا معنی کسی لغت میں کاٹنے کے، ذبح کرنے کے نہیں آتا ہے، تو اس لیے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جس واقعہ کو قرآن نے مبہم رکھا ہو اس کو مبہم رکھا جائے۔ اس طرح تیسرا واقعہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ایک دڑ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے کرسی پر ڈال دیا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، پھر انہیں انابت کی، دعا مانگی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر بھی مختلف اسرائیلیات ہے، اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے ایک بچہ ہے ناتمام، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے ہر بیوی کے ساتھ مجامعات کروں گا، اسے ایک مجاہد پیدا ہوگا، انشاءاللہ بھول گئے تو ایک بیوی حاملہ ہو گئی، وہ بھی ناتمام بچہ اس نے جن لیا، یہ مراد ہے۔ لیکن یہ بات بھی صحیح اس لیے نہیں ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو، حدیث صحیح ہے اور کئی مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے، لیکن کتاب التفسیر میں ذکر نہیں کی امام بخاری نے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر نہیں ہے۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مفعول محذوف ہے، وَأَلْقَيْنَاهُ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، خود سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ڈال لیا، بیمار ہو گئے تھے، کوئی بیماری آئی تھی، اس کی تفصیلات نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ ایوب علیہ السلام کا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری کی تفصیل بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا اس بارے میں بھی اسرائیلیات ہے کہ ان کے جسم میں نعوذ باللہ کیڑے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء پر کبھی، اپنے اولیاء پر کبھی ایسی بیماری نہیں لاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو گن آ جائے اور لوگ اسے نفرت کرنے لگے، ایسی بیماری اللہ کبھی ان پر نہیں لاتے ہیں، لہٰذا یہ اسرائیلیات ہے، ان پر کوئی توجہ نہ دی جائے۔ اس طرح اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہے۔